او بھائی سودے والے یار میں نے اپنا سودا ذرا پیش کر آپ تو یہی ہیں، آپ تو بعد میں مجھے سودا پیش کر لیں گے، میں تو تھوڑی دیر کے لیے آیا ہوں، مجھے ذرا اجازت دے دیں۔ حمد و صلات کے بعد آج کا یہ خوبصورت اجتماع حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین فریدی سلمہ اللہ، انہوں نے اس عرس شریف کی تقریب میں مجھے بھی دعوت دی، آپ بھی پہنچے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے محترم قاری محمد بشیر احمد فریدی رحمہ اللہ، اللہ جل جلالہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ مجھ سے پہلے ابھی آپ سن رہے تھے مولانا بڑے پیار کے ساتھ ذکر کر رہے تھے کہ انسانوں کے ساتھ پیار کرو، جانوروں کے ساتھ پیار کرو۔ مولانا غلام عباس فریدی ان کا یہ عنوان تھا، میرا دل چاہا کہ میں اسی کو لے کر ہی آگے بڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسلام ادب کی زندگی سکھاتا ہے، احترام کی زندگی سکھاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ احترام کے ساتھ اپنی زندگی کو مکمل کرے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرنا، ادب سے پیش آئے۔ شاعرہ کہا جاتا ہے جو ایک چیز کسی دوسری چیز کا پتہ دے، اس پہلی چیز کو شاعرہ کہا جاتا ہے۔ صبح کا اجالا پتہ دیتا ہے کہ سورج آ رہا ہے، رات کی تاریکی پتہ دیتی ہے کہ ابھی ستارے جگمگانے کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات، آہوں میں سحر کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اٹکیلیاں لے رہا ہو تو وہ پتہ دیتا ہے کہ جنگل کا ماحول خوشگوار ہے۔ بلبلیں بول رہی ہوں کیا بات ہے، بتاتی ہیں کہ بہار آ رہی ہے۔ تتلیاں ایک پھول سے دوسرے پھول کی طرف پہنچ رہی ہوں تو سمجھ لیں کہ موسم خوشگوار ہے، ایک چیز دوسری کو پتا دیتی ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے لڑکتا ہوا پتھر جب زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، پتا اس کا دے رہا ہے۔ بیل بچھی ہوئی ہے، درخت سیدھا کھڑا ہوا ہے، والنجم والشجر یسجدان، پتا کسی کا دے رہا ہے۔ جانور کے تھنوں سے نکلنے والا دودھ، ان لکم فی النعام العبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، پتا مولا کا دے رہا ہے، سبحان اللہ، پتا اس کا دے رہا ہے۔ آسمانوں پر چمکتا ہوا سورج اور چاند، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، پتہ اس کا دے رہا ہے۔
بجلی بھڑک رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں کڑک رہی ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ پتہ اس کا دے رہی ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، قطرہ قطرہ، گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا، بستی بستی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض پتا اس کا دے رہے. زاہد کا زہد پتا اس کا دے رہا ہے. عابد کی عبادت پتا اس کا دے رہی ہے. ساجد کے سجدے پتا اس کی ذات کا دے رہے ہیں. اور اتنا اس کا پتا عام ہے کہ ایک عربی دیہاتی بھائی سے کسی نے پوچھا رب کی دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو اللہ کی دلیل کیا ہے؟ وہ نے کہا دیکھو جا بجا قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں. ان البارۃ تدل علی البعید واقدام علی المسیر والسماء ذات الابراج والارض ذات الفجاج الا تدل علی الخبیر والبصیر. دیہاتی سے پوچھا جو پڑھا ہوا نہیں ہے، لکھنا نہیں جانتا کہ رب کی دلیل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب جاتے ہیں جنگل کے اندر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے نشان ہو تو پتا چلتا ہے بکری گزر کر گئی ہے. نشان تھوڑا سا بڑھ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے گائے گزر کر گئی ہے. نشان تھوڑا سا اور بڑھ گیا ہم کہتے ہیں یہاں سے اونٹ گزر کر گیا ہے. اور نشان جب اور بڑھ گیا تو ہم کہتے ہیں یہاں سے ہاتھی گزر کر گیا ہے. یہ نشان جب بتاتا ہے کہ یہاں کوئی گزر کر گیا ہے، کوئی تو ہے، تو یہ اتنا 12 برجوں والا آسمان، پھیلی ہوئی زمین کیا کسی کا پتہ نہیں دیتا؟ سبحان اللہ، اس کا پتہ دے رہی ہے. اور شاعرہ کہا جاتا جو کسی کا پتہ دے، جو کسی کا پتہ دے. یارو شاعرہ شریعت میں شاعرہ جسے کہا جاتا ہے ما نابا الیہ الشرع، شریعت جس کی طرف بلائے، شریعت دعوت دے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، اس کا نام ہے شاعرہ. اسلام کہے کہ زندہ دار غور نہیں کرنا، اس کا نام ہے شاعرہ. اسلام کہے کہ رب کو ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس انداز میں نماز پڑھ گویا کہ تو جلوہ رب کو تک رہا ہے. ان لم تکن تراہ، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا، فانہ یراک، اتنا تو یقین کر لے کہ تیرا رب تو تجھے دیکھ رہا ہے. شریعت جس کی طرف بلاتی ہے اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے. علامہ آلوسی لکھتے ہیں شریعت جس کی طرف بلاتی ہے وہ اللہ کی ذات کا پتہ دیتا ہے. شریعت جس کے کام کرنے کا حکم دیتی ہے وہ اللہ کی صفات کا پتہ دیتی ہے. اور یارو یہاں محمد بن جریر طبری وہ لکھتے ہیں جب شریعت کسی چیز کی طرف بلاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بتا رہی ہے، وہ چیز بتاتی ہے کہ ظلمت کیا ہے اور نور کیا ہے، روشنی کیا ہے اور تاریکی کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اوج کیا ہے، حدیث کیا ہے، بلندی کیا ہے، پستی کیا ہے، شرافت کیا ہے، رضالت کیا ہے، ہمدردی کیا ہے، خوف کیا ہے، اعتبار کیا ہے، ادراک کیا ہے.
چوری کیا ہے، ساتھ ہونا کیا ہے، وہ شریعت بتاتی ہے، شریعت بتاتی ہے۔ شریعت جس چیز کے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ حق اور باطل کا تمیز ہوا کرتا ہے، وہ بلندی اور پستی کی حقیقت ہوا کرتا ہے، وہ نور اور ظلمت کا پتہ دیتا ہے، وہ علم اور جہالت کا علم دیتا ہے۔ اور شریعت جس کی طرف بلاتی ہے اسے شاعرہ کہا جاتا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرنا۔ اللہ کی نشانی کبھی زمانہ بنتا ہے، جیسے میں رکھتا ہوں اللہ کی نشانی کبھی زمان بنتا ہے، ہوتا زمانہ ہے مگر رب کی نشانی بن جاتا ہے۔ زمانے تو سارے ہیں مگر والعصر کہہ کے قسم جس زمانے کی اٹھاتا ہے وہ رب کا پتہ دے رہا ہے۔ زمانہ اس کا پتہ دیتا ہے۔ من افضل ایامکم یوم الجمعہ، دن تو سارے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ عیسائیوں نے اتوار کو چن لیا، اتوار کو لے لیا، یہودیوں نے ہفتے کو لے لیا۔ جب مسلمانوں کی باری آئی تو جب مسلمانوں کے لیے جمعے کا انتخاب ہوا تو رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوا تم نے وہی کچھ لیا ہے جو میں نے قائم کیا ہوا۔ من افضل ایامکم یوم الجمعہ، بہترین دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، آدم کو پیدا کیا گیا تو دن جمعے کا تھا۔ فیہ قبض آدم، جب روح کو قبض کیا گیا تو دن جمعے کا تھا۔ وفیہ النفخۃ، اور جب سور کو پھونکا جائے گا تو دن جمعے کا ہوگا۔ وفیہ الساقۃ، اور جب بندوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو دن جمعے کا ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ، زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ ادھر تم درود و سلام پیش کرتے ہو ادھر میری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تسی نہ بولنا، میں سے تسی نہ بولنا، یہ بھی نشانیاں اندر آئی۔ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، کنجوس کی وجہ نہ بولے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ پانچ مرتبہ کہنا، میں پھر یہ دوبارہ نعرہ لگاتا ہوں۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ اللہ کی نشانیوں کا احترام کرو۔ سبحان اللہ، اس کی نشانی کبھی زمان بنتا ہے۔ اور یہاں ایک بات کر کے عرض کرتا ہوں، جمعہ کا دن اس کی نشانی ہے۔ سرکار نے فرمایا زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ فَجَسَا عَرَابِيٌّ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، ایک عرابی اپنے گھٹنوں کے بل اٹھا، عرض کرتا ہے حضور کیفَ بِکَ اِذَا عَلِمْتَ، اے بُلِیت، حضور ہمارا درود و سلام اب تو آپ تک پہنچ جاتا ہے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر دفن کر دیے جائیں گے۔ یہ مٹی لوہے کو کھا جاتی ہے، تانبے کو کھا جاتی ہے، دھاتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب حضور جب آپ جائیں گے یہ تو ہڈیاں نہیں چھوڑتی، بوٹی نہیں چھوڑتی، تو پھر ہمارا درود و سلام وہ کیا اس کا بنے گا؟ آج میرے سرکار نے پردہ ہی ہٹا دیا، لو کر لو، پردہ ہٹا دیا اور فرمایا ان اللہ
حرم علی الارض اجساد الانبیاء. سنو، اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا ہے تیرے اندر لوہا آ جائے کھا جانا، پیتل آ جائے کھا جانا، تانبا آ جائے کھا جانا، دھاتوں کو ہڑپ کر جانا، جب تیرے اندر وہ آ جائے جس کا چہرہ وضحا کا ہے، جب تیرے اندر وہ آ جائے کہ جس کی زلف واللیل کی ہے، جب تیرے اندر وہ آ جائے جس کا سینہ علم نشرہ کا ہے، جب تیرے اندر وہ آ جائے کہ جس وقت اس کا ہاتھ اٹھتا ہے تو رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. جب تیرے اندر وہ آ جائے جس کی پھینک وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، سبحان اللہ. جب تیرے اندر وہ آ جائے جو نگاہوں کو جھکا کے دیکھتا ہے تو فرماتا ہے کانا یعذبان فی قبورہما احد